نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کے دن میدان حشر میں رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونے سے جو بندہ اس دنیا میں ڈر گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ ڈر ہی آپ کی جنت ہے۔ اللہ کا ڈر وہ ہے جہاں پہاڑوں جیسا گناہ بھی ہو، میرے اللہ کی تعظیم اور تقدس سامنے آ جائے، ایک دم سے وہ گناہ چھوڑ دیا جائے اور تصور میں اللہ کو لیا جائے، عذاب کو لیا جائے۔ ایک وادی دنیا ہے، دوسری وادی آخرت ہے، اس کے درمیان ایک خشک وادی ہے جو ہماری قبر ہے، جہاں سوال بھی ہیں، جواب بھی ہیں، عذاب بھی ہیں۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اے میری امت، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسی کم ہو جائے اور تمہارا رونا بڑھ جائے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون فاسجدوا للہ واعبدون، کیا اس قرآن کو پڑھ کر اس کی سزاؤں کو تم دیکھ رہے ہو؟ قوم عاد کی تباہی، قوم ہود کی تباہی، قوم صبح کی تباہی، قوم مدین کی تباہی، فرعون کی تباہی، شداد کی تباہی، حامان کی تباہی، نمرود کی تباہی۔ اس تباہی کے بعد بھی تم قرآن کو دیکھ کے ہنستے ہو، بازاروں میں ہنس رہے ہو، کہکے لگا رہے ہو، اگلے کے مذاق اڑا رہے ہو۔ دنیا میں تمہارے رونے کے آنسو نظر نہیں آتے، دنیا میں تمہاری ہنسی نظر آ رہی ہے، مسکراہٹ نظر آ رہی ہے۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن والی سزائیں تمہارے سامنے ہیں، پھر تو تمہیں رونا چاہیے، کانپنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، جب آگ میں نمرود ڈالتا ہے، میرے اللہ کی طرف سے آگ کو یہ حکم تھا، اگر تو نے میرے ابراہیم کو جلایا تو اے دنیا کی آگ، میں تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر وہ آگ بھی اتنی ڈری اور اتنی روئی اور دہشت سے وہ بھی رو پڑی، اور اس نے کہا میں ابراہیم کو بالکل نہیں چھو سکتی، کہیں مجھے بھی اللہ اٹھا کے جہنم کی آگ میں نہ ڈالے۔ یہ آگ بھی ڈرتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں اور ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، اور ایک نہر اس کی دائیں طرف ہے، ایک نہر اس کی بائیں طرف ہے۔ آپ نے پوچھا یہ دو نہریں تیرے دائیں بائیں کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے خوف سے روتا ہوں، جب میں اپنی دائیں آنکھ سے روتا ہوں تو یہ نہر بن جاتی ہے، جب بائیں آنکھ سے روتا ہوں تو یہ نہر بن جاتی ہے۔ آپ نے پوچھا تو پتھر ہے، تو پہاڑ ہے، تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا قرآن نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ قیامت کے دن لکڑیوں کی جگہ پتھر ڈالے جائیں گے اور لکڑیوں کی جگہ پتھر آگ کا ایندھن بنیں گے، اور اس پتھر کے ایندھن میں لوگ جلیں گے۔ وہ ڈر رہا تھا کہیں مجھے بھی اللہ وہ ایندھن نہ بنا دے اور لوگ میرے اندر آ کے جلیں، تو ظاہر ہے مجھے بھی جلنا پڑے گا۔ لکڑی جلاتی ہے مگر خود بھی تو جل رہی ہے، آگ جلاتی ہے مگر خود بھی تو جل رہی ہے۔ وہ پھر پہاڑ کہتا ہے، اے عیسیٰ، لوگ میرے ذریعے بت بناتے ہیں اور بت بنا کے چوک میں چوراہوں میں کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی آ کے مجھے سجدہ کرتا ہے،
کوئی آ کے مجھے رام کہتا ہے، کوئی آ کے مجھے خدا کہتا ہے، کوئی آ کے کیا کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے بھی ڈر ہے کہیں اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ یہ پتھروں کا رونا ہے، یہ پتھروں کا رونا ہے۔ تو انسان ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اے امت، تمہارے دل تنگ ہو چکے ہیں، تنگ ہو چکے ہیں۔ تم نے دنیا کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش، چودھری بننے کی کوشش، اس 10 مرلے 20 مرلے میں رہنے کی کوشش، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ پتھروں کو دیکھو تو وہ بھی پھٹ جاتے ہیں، اور جب وہ روتے ہیں تو ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ چشمے دیکھے ہیں، نہریں دیکھی ہیں، وادیاں دیکھی ہیں، نالے دیکھے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے بہہ رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ کے ڈر سے رو رہے ہیں، یہ پھٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں ان کے اندر سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ کچھ پہاڑ ہیں جن کو توڑتے ہیں تو اندر سے چشمے نکل آتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ کی خشیت سے رو رہے ہیں اور جھکے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں نا پہاڑی علاقوں میں، پاغان میں جائیں، ناران میں جائیں، چترال میں جائیں، کشمیر میں جائیں، خیبر پختونخوا میں جائیں، اور وہاں بڑی بڑی چٹانیں ہیں جو آپ کو جھکی ہوئی نظر آتی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانیاں کی، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے پہاڑ طور ان پہ ایسے اٹھا کے رکھا کہ وہ گرنے لگ گیا اور بالکل جھک گیا، اور ہم نے کہا باز آ جاؤ ورنہ ہم یہ پتھر تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ حضرت یحییٰ ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، یہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ایک بیٹے تھے۔ زکریا بوڑھے ہیں، عورت بانجھ ہے، اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا، دینے کے بعد کہا کہ بچے کو ضائع نہیں کرنا، خذ الکتاب بقوہ، اپنے بچے کو اللہ کی کتاب دینا اور اس کے بعد اس کو دین سکھانا۔ پھر بیٹے کو اللہ نے اتنا ڈر نصیب کیا کہ ایک دن زکریا نے دیکھا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، پھر روتے روتے ایک قبرستان پہ پہنچے، ایک قبر کو کھولا ہوا ہے اور بیٹا اس پہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے، اور باپ نے کہا میں تجھے 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں۔ کہا ابا جی کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، اصل ڈر تو قبر کا ہے، اصل غم تو قبر کا ہے۔ آج مجھے یہ سمجھ آئی ہے، قبرستان کے چکر لگایا کرو۔ آج جو قبروں پہ جاتے ہیں نا میلے والے لوگ، یہ قبروں پہ نہیں جاتے، یہ چادریں چڑھاتے ہیں، دیگیں بانٹتے ہیں، کھاتے کھلاتے ہیں، قوالیاں گاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ان کی عورتیں ناچ رہی ہیں، مرد ناچ رہے ہیں، اور عرس سے واپس آ گئے، قبرستان سے واپس آ گئے ہیں۔ وہ صحابہ ہیں جب قبروں کو دیکھ کے آتے تھے تو اللہ کی قسم گھر میں بے ہوش پڑے ہوتے تھے۔ آج رونا ہے نا، رونا کس کے خوف سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے۔ یہ قرآن جب اترا ہے، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، تم دنیا کو ٹھٹھا مذاق سمجھ رہے ہو، پہلی امتوں کے عذاب کو مذاق سمجھتے ہو، تم آج بھی ہنس رہے ہو۔ بازاروں میں دیکھیں یہ جو تھیٹر کامیڈی ڈرامے ہیں، آپ نے دیکھا یہ لوگ کتنے ہنستے ہیں، کتنے ہنستے ہیں یہ لوگ، اور یہ ہنسنے میں مشہور ہیں، ہنسانے میں مشہور ہیں، ہنسنے میں مشہور ہیں، ہنسانے میں مشہور ہیں۔ کل یہ رونے میں مشہور ہوں گے اور رلانے میں مشہور ہوں گے۔ ہنس ہنس کے پسلیاں اوپر آ جاتی ہیں، ہنس ہنس کے پسلیاں اوپر آ جاتی ہیں۔ کہا میرے نبی نہیں مارتے تھے۔ ہنسنے کی 3 قسمیں، ہنسنے کی 3 قسمیں، تبسم، ضحک، کہا۔ تبسم یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ حضرت جریر میرے نبی کے صحابی ہیں، کہتے ہیں رسول پاک کو جب بھی میں نے دیکھا الا تبسما، آپ تبسم میں ہوتے تھے۔ اور دوسری ہے ضحک، اس طرح ہنستے ہیں کہ آپ کو آواز آتی ہے باقی مجمع کو آواز نہیں آتی، اس کو ضحک کہتے ہیں۔ ایک ہے کہا، ہا ہا ہا، یہ ہنسنا جہاں پورا مجمع سنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہا کب لگتا ہے آج کل؟ لوگوں کے مذاق پر، دنیا کے ملنے پر، پہلوان کے جیتنے پر، کرکٹر میچ جو ہے چھکا لگائے چوکا لگائے، کہا لگتا ہے۔ ہاکی والا ہاکی کھیلے اور فٹ بال والا گول کر جائے تو کیا لگتا ہے؟ چھکا لگتا ہے۔ عورت ڈانس کرے، ناچے اور مرثیے پڑے تو اس وقت کہے لگتے ہیں، خدا کی قسم۔ اور یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کو کہا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، کہا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخر جس کو آخرت کی فکر ہو اور امت کی فکر ہو، یہ آیت جب اتری تو صحابہ روئے، میرے نبی جب آئے تو آپ بھی رو پڑے۔
فرشتے بھی رو پڑے۔ آپ نے کہا واقعتاً یہ رونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، آج رو جاؤ اللہ کے خوف سے، اللہ میرا ہے، وحدہ لا شریک ہے، خالق ہے، مالک ہے، جہنم کا مالک ہے، جنت کا مالک ہے، عذاب دینا چاہے تو روک کوئی نہیں سکتا، اور رحمت کرنا چاہے تو روک کوئی نہیں سکتا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کے رونگٹے کھڑے ہوئے، جن کے جسم ابلے اور جو بے ہوش ہو کے گرے، اور حضرت عمر فاروق جیسا آدمی جس نے کئی سالوں کے اندر سورۃ البقرہ کو پڑھا اور اس پہ عمل کیا، جب وہ روتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ کہتے تھے عمر تیری مونچھوں کے تاؤ سے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، آج تو بھی گر پڑا ہے اور آج تو بھی رو پڑا ہے۔ کہا ایک دن آئے گا جب پہلوان ٹوٹ جائیں گے، طاقتیں مٹ جائیں گی، چودراہٹ ختم ہو جائے گی، زیور دولتیں مٹ جائیں گی، بینک یہاں رہیں گے، گاڑیاں یہاں رہیں گی، 10 ملازم یہاں رہیں گے، کوٹھیاں یہاں رہیں گی، سوگ کا سما ہوگا، محلات والے ان کے نوکر چاکر ان کو اٹھائیں گے، بیٹا جنازے کو ہاتھ نہیں لگائے گا، بیٹی منہ نہیں دیکھے گی، قبر میں اتار دیا جائے گا، رسمیں باقی رہ جائیں گی، رونا دھونا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی روئے گا تو مصنوعی روئے گا، مصنوعی۔ جب کوئی مرتا ہے تو داماد بھی آتا ہے، بھتیجا بھی آتا ہے، بھانجا بھی آتا ہے، بہن آتی ہے، بھائی آتے ہیں، اب ان کا مقابلہ رونے میں ہو رہا ہے، کوئی آواز ادھر سے، کوئی آواز ادھر سے، کوئی آواز ادھر سے، اور شام کو تبصرہ ہوتا ہے کہ آج بھانجا اتنا رویا ہے، بھانجی اتنی روئی ہے، داماد اتنا رویا ہے، بیٹا اتنا رویا ہے، بھائی اتنا رویا ہے، بہن نے تو کمال کر دی ہے، اور رو رو کے چیخیں مار مار کے اس نے کپڑے پھاڑ دیے۔ اللہ کی لعنت تھی اس بہن پر جس نے رو کے کپڑے پھاڑے، گریبان پھاڑے۔ روئی کیوں ہیں؟ اللہ کے خوف سے نہیں، اللہ کے دین کو چھوڑنے کے غم سے نہیں، بھائی کے جانے سے، بھائی کے جانے سے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجور کے تنے کو پکڑ کے خطبہ دینا شروع کیا، اس کی خوشی کا سما کیا تھا۔ جب ممبر بنا تو میرے نبی جب پہلے دن اس پہ بیٹھے تو مسجد نبوی سے ایک ہلکی سی رونے کی آواز آئی، اور جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھتا ہے یا خود تڑپتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے، وَحَنَّ إِلَيْكَ الْجَزْعُ حِينَ تَرَكْتَهُ حنین الثقالی عند فقد الأحبة۔ نبی پاک نے اس تنے کو چھوڑا اور وہ رسول پاک کی صحبت سے تھوڑا سا دور ہوا، وہ رو پڑا، وہ رو پڑا۔ اور آج یہ امت سمجھتی ہے کہ ہم نبی کے ساتھ ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم نے 50 سال میں اپنی داڑھی چہرے پہ نہیں رکھی تو تم مجھے بتاؤ کس منہ سے تم رسول پاک کے ساتھ۔ اور پھر یہ کہتی ہے کہ یہ سنت ہے، کھانا کھانا بھی سنت ہے، پانی پینا بھی سنت ہے، لباس پہننا بھی سنت ہے، الا یہ کہ بڑی شرمگاہ کو ڈھانپنا یہ فرض عین ہے، باقی تمام چیزیں سنت کے زمرے میں ہیں۔ چوڑیاں پہننا یہ کون سا فرض ہے؟ سونا پہننا یہ کون سا فرض ہے؟ لوہے کے کڑے پہننا یہ کون سا فرض ہے؟ پھٹی ہوئی پینٹیں پہننا یہ کون سا فرض ہے؟ عجیب عجیب جوتیاں پہننا یہ کون سا فرض ہے؟ بالوں کی عجیب کٹنگ کروانا یہ کون سا فرض ہے؟ جو چیزیں دین میں نہیں ان کو دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ بھائی داڑھی رکھو، اپنے آپ کو جوان بتاؤ، مرد بناؤ، اونچا بناؤ، سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری زینت ہے، تمہارے نبی کا طریقہ ہے۔ آج رو رہے ہیں نا، صحابی ہیں، ایک بال ہے، ایک بال ہے، رات کو میاں بیوی کی تو میں ہوئی تو اس نے بال کھینچا، نکل گیا۔ صبح جب آئے تو میرے نبی نے دیکھا تو آپ نے تھوڑا سا چہرہ ادھر کر لیا، اور صحابی رونے لگ پڑے، یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا تیرا بال کدھر ہے؟ کہا بیوی نے کھینچا، ٹوٹ گیا۔ ایک بال، صرف ایک بال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے کیا پتا، تیرے بالوں کی زیارت کے لیے تو فرشتے اترا کرتے تھے۔ سنو، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے جی۔ میں فدا آپ پر، میری جان قربان آپ پر، موت بھی قبول ہے، تیری غلامی میں موت بھی قبول ہے۔ یہ بڑے بڑے نعرے ہیں، بڑے بڑے نعرے ہیں۔ اور یار موت کی طرف نہ جاؤ، موت اگر لینی ہے نا غلامی رسول میں تو جہاد کرو، اللہ کے ہاں شہادت کا رتبہ تمہیں ملے گا، ویسے ہی مرنا کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی کے صحابی حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں شریک ہوئے، تو نئے نئے صحابی تھے، صحابہ ان کو زیادہ جانتے بھی نہیں تھے،
حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو جلبیب کدھر ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا زخمیوں میں دیکھو، کہاں نہیں ملا۔ فرمایا شہداء میں دیکھو، کہاں نہیں ملا۔ میرے نبی نے کہا اچھا تم بیٹھو میں خود دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کے دیکھا تو جلبیب کیا ہو چکے تھے؟ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ حضور نے اٹھایا، چہرے پہ بوسہ دیا اور اٹھا کے قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے مجاہد صحابہ کہنے لگے کاش کہ آج ہم دنیا سے شہید ہوتے اور نبی ہمیں اٹھا کے جاتے اور ہمیں قبر میں اتارتے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جلبیب کے ارد گرد دیکھو کہ کتنے کافر مرے ہیں۔ دیکھا تو 7 کافر تھے جو ان کے ہاتھوں سے مردار ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واہ جلبیب تو نے 7 کو مارا ہے، پھر اللہ کے ہاتھوں قبول ہوا ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جب جہاد کرو تو پہلے کافروں کو مارو، کچھ کام کرو، پھر شہادت حاصل کرو۔ اب میں کھڑا ہو جاؤں یار آؤ مجھے گولی مار دو مجھے شہادت کا رتبہ مل جائے، یہ شہادت نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اسی بندے سے میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ تیری ٹوپی قبول نہیں، مسواک قبول نہیں، داڑھی قبول نہیں، ٹخنے ننگے کر کے پونچے اوپر کرنا تجھے قبول نہیں، دین میں پانی سنت کے مطابق پینا قبول نہیں، روٹی سنت کے مطابق کھانا قبول نہیں، دین پہ چلنا قبول نہیں، اور یہ جھوٹے شیطانی نعرے ہیں نا۔ پھر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سٹیکر بھی ہیں، اشتہار بھی ہیں، فلیکسیں بھی ہیں، دیواروں پہ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر ظاہر میں وہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں رمضان المبارک کا سب سے بہترین تحفہ ہے آپ اکیلے بیٹھیں، آپ اپنی لائٹ بند کریں، آپ ساری دنیا کو علیحدہ کر دیں، اپنے آپ کو علیحدہ کر دیں۔ آپ نے سمجھنا ہے کہ میری موت آئی، جھٹکا لگ گیا اور مجھے کفن دیا گیا، مجھے غسل دیا گیا، میری چارپائی اٹھا لی گئی، آگے بڑھتے ہوئے میں اور آگے آیا، میری قبر کو کھولا گیا، مجھے قبر میں اتارا گیا، اب میرے تمام تعلقات ٹوٹ چکے ہیں۔ اب تعلق ہیں تو 3 ہیں، من رب کا من دین کا من نبی کا، رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے۔ اب 3 سوالوں کے جواب میں نے دینے ہیں۔ ماں نہیں دے گی، باپ نہیں دے گا، دوست نہیں دے گا، استاد نہیں دے گا، کوئی کچھ نہیں دے گا۔ 3 سوالوں کے جواب میں نے تیار کیے ہیں، نہیں کیے، اب مجھے کرنے ہیں۔ مجھے اس قبر میں جانا ہے، مجھے وہاں لیٹنا ہے، مجھے وہاں سونا ہے، یا مجھے وہاں پہ عذاب چکھنا ہے۔ یہ قبر کا مراقبہ ہے، موت کا مراقبہ ہے، قبرستان کا مراقبہ ہے، آخرت کا مراقبہ ہے۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری مسکراہٹ رکھتے ہیں، مگر ان کا دل ایک ایک نافرمان کو دیکھ کر اندر سے جھلس رہا ہوتا ہے اور وہ اندر سے رو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے رویا کرو۔ مردوں پہ رونا کمال کوئی نہیں ہے، مردوں پہ رونا کوئی کمال نہیں ہے جی۔ یہ 10 محرم کو کتنے لوگ روتے ہیں اور زنجیر زنی کرتے ہیں اور خون اپنے نکال دیتے ہیں، اس رونے کی کوئی حیثیت؟ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، جب آپ روتے ہیں تو آپ کے مردے کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے رونا کس سے ہے؟ اللہ کے خوف سے، اور خدا کے خوف سے رونے میں چاہے تمہارے گریبان پھٹ جائیں، تمہارے دانت پس جائیں، تمہاری آنکھیں ضائع ہو جائیں، تمہارے جسم پھٹ جائیں، تم دنیا سے چلے جاؤ، اللہ کے خوف سے رو پڑے، اللہ کے خوف سے رو پڑے تو اللہ کی قسم یہ نجات ہو گئی اور یہ کامیابیاں ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا رحم فرماتا ہے جب ہم اللہ کے خوف سے روئیں اور اللہ کو مالک سمجھیں، خالق سمجھیں اور عذاب قبر کو ذہن میں رکھیں۔ تو رمضان بڑا خوبصورت مہینہ ہے، ہماری آنکھوں کے آنسو ہوں، اللہ کا ڈر ہو، جہنم کا منظر ہو، قبر کا منظر ہو، اور ہمیں یہ پتہ ہو آج رمضان المبارک کے اندر یہ جو نیکیوں کی مشین چل رہی ہے ہم اس میں اپنا اعمال نامہ ٹھیک کر لیں تاکہ اللہ ہم سب کو عذاب آخرت سے نجات نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پوری کائنات کے مریضوں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے، کرونا جیسی وباؤں سے اللہ ہم سب کو نجات نصیب فرمائے، لاہور سمیت ملک کے جہاں حالات خراب ہیں اللہ ان کو ٹھیک فرما دے اور ساری دنیا ہدایت کے راستے پہ آ جائے، اور ہمارے ماں باپ اور بزرگ اور بچے اور جوان جو قبروں میں جا کے سو رہے ہیں، ہماری نمازیں، تراویحیں، قرآن، ذکر و اذکار کا ثواب ان کی قبروں تک پہنچے اور ان کی قبر جنت کا باغ بنے، اور روزانہ رمضان ان کے حق میں بھی رحمت بنے، اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ رزق حلال وافر کھائیں، حرام سے مکمل طور پہ بچیں، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، سب کو نیک، طیب، پاکیزہ رزق ان کو دیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ بیٹی جوان ہے، بیٹا جوان ہے، اللہ ان کو نیک رشتہ نصیب فرما دے۔ ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، ہم آج آئیں اپنی ماں کے قدموں کے نیچے، باپ کے پاؤں پکڑیں، ہماری جنت پکی ہے، جنت کھلی ہوئی ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ پوری دنیا میں جہاں اولاد نہیں ہے نیک اولاد نصیب فرما دے، جہاں اولادیں ہیں تو نیک بنا دے، حضور پاک کے حرم مبارک کی زیارت نصیب فرما، آپ کے حرمین کا بار بار چکر کاٹنے کی توفیق نصیب فرما، حج عمرے کو آزادیاں عطا فرما دے، ساری دنیا کے مسلمان جائیں اور اللہ کو راضی کریں، اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر، ہدایت پر اور صراط مستقیم پر رہیں، جب دنیا سے جائیں خاتمہ ایمان اور شہادت کی اعلیٰ و خوبصورت موت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔